اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال فرما جانے کے بعد مسلمانوں پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں، اور وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اپنی جان قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے تھے، آزمائشوں نے اور فتنوں نے ان پر اس قدر غلبہ حاصل کیا کہ وہی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کے وقت ہی مختلف اختلافات کا شکار ہو گئے، اور منافقین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے بھی اس نازک اور پرفتن موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کو نقصان پہنچانے میں کاری ضربیں لگانی شروع کر دی، جس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ ایک قبیلے نے زکوٰۃ تک دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ جو کہ انصار صحابہ کرام کا قبیلہ تھا، وہاں پر خلافت کی بیعت لینے کے بارے میں ایک بحث شروع ہو چکی تھی، جس میں انصار صحابہ کرام کا یہ موقف تھا کہ چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے بعد ہمیشہ اپنا تعاون فراہم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ ان کی تعریف کی تھی، چنانچہ خلافت کے زیادہ حقدار ہم انصار صحابہ ہیں، جبکہ دیگر صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ ثقیفہ بنی سعدہ چونکہ نسبتاً ایک کمزور قبیلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت قریش میں رہے گی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر خلافت بنی سعدہ میں گئی تو عرب میں مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں اور قبائلی عصبیت جنم لے گی، جس سے مسلمان ایک دوسرے کے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جب خبر پہنچی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے لیے میٹنگ شروع ہو چکی ہے، تو انہوں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ کے اس اجتماع سے اٹھ کر ثقیفہ بنی سعدہ کی جانب اپنے قدم بڑھائے، اور وہاں جا کر انصار صحابہ کرام کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یعنی عمر فاروق اور تقویٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیہ ابو دردہ موجود ہے، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لو، اور میں سب سے پہلے ان دونوں میں سے جس کا بھی تم نام لوگے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ لیکن یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ با خدا عمر فاروق خود کو تلوار سے دو حصوں میں کاٹ لینا منظور کر لے گا، لیکن ابو بکر کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خلافت کی بیعت نہیں لے گا، چنانچہ میں خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتا ہوں اور ان کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی دیگر صحابہ کرام علیہ اجمعین نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو پہلا خلیفہ چن لیا۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کے مصنفین نے اس موقع پر مختلف روایات بیان کی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے تاریخ دان اور مصنفین لکھتے ہیں کہ اس وقت حالات اس قدر نزاکت کا اور خطرناک موڑ اختیار کر چکے تھے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھجوائی بھی جاتی تو اس میں تاخیر ہو سکتی تھی، اور اس موقع پر ایک پل کی تاخیر بھی مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کو جنم دے سکتی تھی، کیونکہ انصار صحابہ کرام اور ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے درمیان بحث ایک نہایت پرآشوب اور پرفتن رخ اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک فتنہ عظیم سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کی خاطر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اطلاع دینے کی بجائے اسی محفل میں خلافت کا فیصلہ کرنے کو ترجیح دی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملی بھگت کے تحت خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دی، اور بعد میں ابو بکر صدیق نے بھی اسی سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت اپنی وفات سے پہلے خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں موقعوں پر خلافت سے محروم رکھا گیا۔ لیکن اگر حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے تو اہل سنت و جماعت کا موقف کسی حد تک درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اگر غصب کیا جاتا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہتے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب عطا فرمایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت پرورش پانے والے اور رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے داماد بھی تھے، وہ کس طرح سے اپنے ساتھ نا انصافی ہونے دے سکتے تھے اور خلافت راشدہ کو کسی غاصب اور ایسے شخص کے ہاتھ میں دے سکتے تھے جو کہ خلافت کا حقدار ہی نہ ہو؟ چنانچہ اہل تشیع کی ان روایات کو متروک اور کاذب
مذہب سمجھا جاتا ہے اور اہل سنت و جماعت کے موقف کو ہی تقویت ملتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بعد میں بھی پہلے تینوں خلفائے راشدین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیاسی جھڑپ یا بحث نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان تینوں خلفائے راشدین کو اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازا، اور یہی نہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کی خلافت کے دوران ان کو پیش کیا جانے والا قاضی کا عہدہ بھی قبول فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا تاکہ ان کا اہل بیت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکے، اور وہ رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے بھی دیا تھا۔ چنانچہ اہل تشیع کی روایات کاذب اور متروک ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی خلافت سے خائف ہوتے تو آپ ان دونوں ہستیوں کی بیعت ہی نہ کرتے اور ان کو اپنے مفید مشوروں سے بھی نہ نوازتے۔ لیکن یہ روایات بھی کسی حد تک درست ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اسلام بنے تو ان کی خلافت کو قبول نہیں فرمایا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں شدید علیل ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں اور ان کی تیمارداری میں مصروف رہتے تھے، اور آپ نے عام مسلمانوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت بھی نہیں کی تھی، لیکن جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلوایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر خلیفہ وقت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی خلافت کی اس اہم میٹنگ میں ہم سے مشورہ کیوں نہ کیا گیا؟ کیا ہم اس کے حقدار نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور آپ کی آنکھیں نمناک ہونے لگیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان کی خلافت کی بیعت کر لی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عزت اور رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، اور میں خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عام مسلمانوں کے سامنے آپ کی خلافت کا اقرار کروں گا اور آپ کی بیعت کروں گا۔ پھر 6 ماہ کی مدت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں عام مسلمانوں کے مجمع کے سامنے کر لی تھی، لیکن اہل تشیع کو یہ بات ہضم نہیں ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 6 ماہ بیعت نہ کرنے کے پیچھے جو وجوہات قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت ناراض تھے اور انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی اہل تشیع کی جانب سے یہ اعتراض بہرحال آیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت پر مجبور کیا، اور یہی نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی بھی دی، اور ان کے گھر کا دروازہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر گرا دیا، جس سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حمل میں موجود بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ کون سمجھائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت بھی کر لی تھی، اور جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روانہ ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد پر اور جنگ میں شرکت کرنے سے روک دیا اور درخواست کی تھی، اور فرمایا کہ اگر آپ جنگ میں یا جہاد میں شریک ہوں گے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود نہ ہوگی، چنانچہ آپ اس جہاد میں یا جنگ میں شریک نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین شکوک و شبہات پیدا کرنے والی روایات سب کاذب اور متروک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی عزت کرنے کی اور ان کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔